اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. ہماری گفتگو اصول عقائد کے سلسلے میں چل رہی تھی اور آخری گفتگو ہماری نبوت کے سلسلے میں ہوئی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب بیان کیے اور پھر آخر میں اس مقام پر پہنچے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں. قرآن مجید کی آیت بھی اس پر موجود ہے اور رسول خدا کی روایات بھی موجود ہیں کہ اب رسول خدا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جب نبی نہیں آئے گا تو مسئلہ یہاں پر ایک دوسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہ نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اب نبی کے بعد جو معاملات ہیں وہ کیسے آگے بڑھیں. کیا ایسا ہو گیا ہے کہ اب کسی بھی رہنما کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یا نہیں؟ رسول خدا کے جانے کے بعد بھی جو دینی معاملات ہیں ان کے حل کے لیے، دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ جو رسول خدا مفصل طور پر بیان نہیں کر سکے. کہ ابھی بھی کوئی یعنی اب رسول خدا کے بعد اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا آئندہ آنے والے لوگوں کو ضرورت پڑے، آپس میں اختلاف ہو قوانین کے سلسلے میں، تو اس صورت میں دینی اور دنیاوی امور کو کون اپنے ہاتھ میں لے گا اور وہ آگے بڑھائے گا، اس کے حل کو پیش کرے گا، لوگوں کی رہبری کرے گا، جس طرح سے رسول خدا کرتے تھے. تو اب ایسی صورت میں ہم اہل تشیع جو ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب رسول خدا مدینہ میں آئے، آپ نے وہاں پر ایک مدت تک قیام کیا، دینی اور دنیاوی معاملات لوگوں کے دیکھے. مثال کے طور پہ جہاں احکام بیان کیے، جہاں شرع بیان کی، جہاں پہ قرآن مجید کو بیان کیا، اس کی تفسیر کی، تبلیغ کی، دینی امور میں رہبری کی، وہیں پر رسول خدا نے دنیاوی امور میں بھی جنگوں کی صورت میں، اقتصاد کی صورت میں، قوانین کی صورت میں رسول خدا نے رہبری کی، رسول خدا نے سلسلے کو آگے بڑھایا. لیکن اب جب رسول خدا کیونکہ جاویدانہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، سنت پروردگار ہے، جو بھی اس دنیا میں آئے گا وہ اس دنیا سے واپس جائے گا، رسول خدا چلے گئے. اب ایسی صورت میں کوئی ایسا صحابی ہے جو دینی اور دنیاوی مسائل میں رہبری کرے یا نہیں؟ اس مسئلے کو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں کہ رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا. اگر چھوڑا نہیں ہے تو اس کا تعین کون کرے گا، کیسے ہوگا؟ اگر چھوڑا ہے تو اس کی کیا شرائط تھیں کہ جن شرائط کو دیکھتے ہوئے رسول خدا نے اس شخص کو اپنا جانشین بنایا؟ یا آیا رسول خدا کی جانشینی کے لیے اگر کوئی جانشین نہیں ہے تو آیا رسول خدا کی جانشینی کے لیے کوئی شرائط ہیں یا نہیں؟ ایسی جو بھی امت طے کر لے وہی شرائط بن جائیں.
تو اس رسول خدا کے جانے کے بعد جو ایک مسئلہ مسلمانوں کے درمیان میں کھڑا ہوا جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے مسئلہ امامت. کیونکہ رسول خدا کے جانے کے بعد تاریخ کے مطابق یعنی تاریخی اعتبار سے مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور دو گروہ ہو گئے، جس میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ رسول خدا نے اپنے حیات میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین مقرر کیا، ایک امام مقرر کیا. شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے ساتھ مسئلہ امامت ختم، اب لوگ انتخاب کریں گے. حتیٰ بعض نے یہاں تک کہا کہ اسلحے کی بنیاد پر بھی اگر کوئی شخص آ جائے، طاقت کی بنیاد پر بھی اگر کوئی شخص مسند خلافت پر بیٹھ جائے تو وہی حاکم ہے اور اسی کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو اب یہاں پر بھی ہم جس طرح سے ہم نے نبوت کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ جناب یہ جو نبوت ہے، یہ نبوت میں دو مرحلوں میں ہم نے گفتگو کی تھی، ایک تھی نبوت عامہ اور ایک نبوت خاصہ. یہاں پر بھی امامت میں بھی دو حصوں میں دو مرحلوں میں بات آگے بڑھے گی کہ ایک ہے آیا نبی کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اصل امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ امامت عامہ میں آ جائے گی. رسول خدا نے امیر کائنات کو اپنا امام بنایا، یہ امامت خاصہ میں. دیکھیں یہ جو مسئلہ امامت ہے کہ جس کے اندر شیعہ اور سنی میں بہت بڑا اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے اس مسئلے کو چھیڑنے کی، ایک تاریخی مسئلہ ہے، تاریخ کے اندر ایسا ہوا کہ رسول خدا جب چلے گئے تو رسول خدا کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں نے مل کر رسول کے ایک صحابی کو رسول کی جگہ پر مقرر کر دیا. لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، وہ رسول کے جانشین بن گئے. پھر اس کے بعد ان صحاب نے جاتے جاتے دوسرے صحاب کو مقرر کر دیا، وہ لوگوں کے اوپر حاکم بن گئے. پھر انہوں نے جانے سے پہلے چند لوگوں کو مقرر کیا کہ تم انتخاب کرنا، انہوں نے چند افراد نے مل کر تیسرے کو انتخاب کر لیا. چوتھی مرتبہ یہ ہوا کہ جب تیسرا گیا تو کیونکہ وہ بہت ہی اچانک سے گئے، ان کو موقع نہیں ملا، تو کوئی بھی نہیں تھا، لوگ خود ایک چوتھے کے پاس پہنچے اور اس سے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ سلسلہ جو ہے ہر رسول کے بعد جو ہے اگر چار خلیفہ جو مسلمان جن پر اتفاق کرتے ہیں ان سب کے تقرر اور تعین کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے. ایک کو چند لوگوں نے مقرر کیا، دوسرے کو ایک نے مقرر کیا، تیسرے کو چند لوگوں نے آ کر مخصوص لوگوں نے آ کر مقرر کیا، اور چوتھے کو ساری امت نے یا جو بھی اس وقت مدینہ کے لوگ تھے سب اس کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انہوں نے چن لیا. یہ تاریخی اعتبار سے ایسا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یعنی تاریخ میں ایسا ہوا تھا، ہو گیا، ختم. نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود امامت کا مسئلہ کوئی تاریخی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی فرق ہے ہمارے اور اہل سنت کے درمیان میں. اہل سنت مسئلہ امامت کو الہی منصب نہیں سمجھتے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کا جو منصب ہے وہ الہی منصب ہے، پروردگار عالم کی طرف سے. یہ منصب پر جس شخص کو بھی فائز کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بنیادی فرق یہ ہے، جب یہ اللہ کی طرف سے منصب ہے، الہی منصب ہے، تو ہم کس طرح سے کسی کو قبول کر سکتے ہیں کہ جس کو آ کر لوگ ایک یا ایک سے زیادہ افراد یا خود کوئی شخص آ کر بیٹھ جائے اس کو ہم قبول کر لیں. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ تاریخی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اعتقادی مسئلہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ امامت کے رسول خدا کے بعد امامت کی کرسی کے اوپر کون بیٹھے گا. جس طرح توحید کا مسئلہ، نبوت کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ یہ اعتقادی مسئلہ ہے، اسی طریقے سے امامت کا مسئلہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے.
اہل سنت نے اگر اس کو یا تاریخی مسئلے میں ڈالنے کی کوشش کی یا اسے فقہی مسئلے کے اندر، فقہی مسائل کے اندر، فروعی مسائل کے اندر، فروع دین میں سے، فقہ میں سے، عملی احکام میں سے اس کو شمار کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رائے دیتے ہیں تو امام انتخاب ہو جاتا ہے، بس یہ اصول دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق اصول دین میں سے ہے، کیونکہ یہ منصب الہی ہے اور اس پر جو فرد فائز ہوگا وہ خدا کی طرف سے منسوب ہوگا، انسانوں کا، عام لوگوں کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی اختلاف ہے شیعہ اور سنی نظریے میں۔ لہٰذا صرف یہ کہہ کر کہ جناب تاریخی مسئلہ تھا، ماضی کے اندر ہو گیا، اب اس کو بھول جانا چاہیے، ہم نہیں بھول سکتے، کیونکہ یہ عقیدتی مسئلہ ہے، عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ امامت کا مسئلہ دین و احکام و شریعت سے بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، ہم اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے۔ جبکہ اہل سنت جو ہے وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کتاب کے ساتھ سنت کافی ہے، جبکہ ہم جو ہیں کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت، قرآن کے ساتھ اہل بیت، فقہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان کردہ مطالب کو ہم حجت سمجھتے ہیں، جس کو ہم مانیں۔ تو ایک بنیادی فرق ہے ہم میں اور اہل سنت کے درمیان میں، لہٰذا ہم اتنی آسانی سے اس کو یہ کہہ کر کہ جناب یہ ایک تاریخی مسئلہ تھا امامت کا کہ بھئی کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا، رسول نے یہ کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رسول کے بعد کون کرسی پر بیٹھا تھا، یہ بات صحیح ہے، تاریخی اعتبار سے صحیح ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقائد سے تعلق رکھتا ہے، انسان کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب یہاں پر جس طرح سے ہم نے نبوت کے اندر گفتگو کی تھی کہ نبی کی ضرورت، کیا ضرورت ہے نبی کی، جس طرح ہم نے نبی کی ضرورت کے اوپر تقریباً جو بات کی ہے وہی بات امامت کی ضرورت پر بھی آتی ہے۔ یعنی پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طرح سے نبوت کا قبول کرنا لازمی اور ضروری عمل ہے، اسی طرح سے امامت کو بھی قبول کرنا ضروری ہے۔ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے۔ نبی کو کیوں بھیجا تھا؟ ہدایت کے لیے۔ یہ جو سلسلہ ہدایت ہے یہ رسول کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا، آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے، رسول کے جانے کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ نبیوں کی طرح ائمہ کو بھی نصب کرے ہدایت کے لیے، کیونکہ ان کے بغیر انسانوں کی سعادت کی طرف رہنمائی مکمل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو اہل تشیع حضرات ہیں، ہم مختلف دلیلیں امامت کے اوپر پیش کرتے ہیں، عقلی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے اور نقلی دلیل بھی، یعنی قرآن و حدیث سے بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ مثلا اگر ہم ایک عقلی دلیل کہ بھائی امامت کی کیوں ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ امام ہو رسول کے بعد، تو ایک مختصر سی دلیل جو عام طور پہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بشر کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے جائیں، یہ خدا کی حکمت کا تقاضا تھا۔ آپ کو مثال بھی میں نے دی تھی کہ کوئی دعوت پہ بلائے اور ایڈریس نہ بتائے، اپنے گھر تک پہنچنے کا طریقہ نہ بتائے اور انتظام پورے رکھے، یعنی دعوت پہ نہیں بلایا تو انتظام بھی نہیں کیا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن انتظام پورے کیے، دسترخوان مکمل ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ایڈریس نہیں بتایا۔ خدا کہتا ہے کمال تک پہنچو، خدا کہتا ہے تمہارے لیے جنت بنائیے، لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ خدا نہ دکھائے۔ ضروری ہے خدا کے لیے کہ کسی کو بھیجے۔ تو خدا کی حکمت، وہ حکیم ہے، حکیم ذات سے کوئی فضول اور بیہودہ اور بے مقصد عمل صادر نہیں ہو سکتا۔ تو خدا نے انبیاء بھیجے۔ دین جو ہے وہ دین اسلام جو آخری دین آیا وہ قیامت تک رہنے والوں کے لیے آیا ہے، لہٰذا رسول خدا کے بعد جو شریعت ہے جو رسول خدا کی، اس کو کہا کہ یہ آخری شریعت ہے اور یہ شریعت قیامت تک
رہے گی. لیکن رسول خدا کے لیے آ کر پروردگار نے کہا کہ یہ نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بس پہلا مقدمہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بشر کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے نمائندے بھیجے. دوسرا یہ کہ اس نے رسول خدا کو بھیجا اور رسول خدا کے بعد اب کوئی اور نہیں آئے گا، یعنی ختم نبوت کا عقیدہ کہ اب یہ آخری نبی ہے، قرآن مجید سے ثابت. فقط اس صورت میں انبیاء کی بعثت کے اہداف سے مناسبت رکھے گا. یعنی یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ختم نبوت کیوں ہوا؟ کہا کہ جناب دین تکمیل ہو گیا، جو کچھ پروردگار پہنچانا چاہتا تھا وہ پہنچ گیا ہے، انسان اس مقام پر پہنچ گیا، اس کی فکر بالغ ہو گئی ہے. بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں. یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں انبیاء کی بعثت کے اہداف سے مناسبت رکھے گا کہ آخری شریعت قیامت تک انسان کی تمام ضروریات، مادی ضروریات ہوں یا معنوی ضروریات ہوں، ان کو پورا کرے یا ان کو پورا کرنے کی قابلیت رکھتا ہو، قیامت تک باقی رہے اور قیامت تک جواب دے. خوب، اگرچہ پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، لیکن اسلام کے تمام احکام، قرآن کے قوانین ظاہر قرآن سے حاصل نہیں ہو سکتے. جو ہمارے پاس جو قرآن ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر قرآن سے ہم استنباط نہیں کر پاتے. قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تفصیل بیان کرے، قرآن تو کلی حکم بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہی ہے، حج کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، وضو کے مسائل ہوں. قرآن کی تعلیم اور تشریح رسول خدا کی ذمہ داری تھی. اب جب رسول خدا نہیں ہے تو اس کے بعد بھی یہ تعلیم سکھانے کی ذمہ داری کسی پر ہونی چاہیے. خوب، رسول خدا تاریخی اعتبار سے بھی اگر ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر قرآن کی یہ تمام احکام کو بیان نہیں کر سکے تھے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن ہے ہمارے پاس، ہم سمجھ لیں گے، یا بعض رسول خدا کے زمانے میں نعرہ بھی لگا اس کے بعد میں بھی کہ قرآن کافی ہمارے لیے. تو یقیناً قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. قرآن کی ایک نص ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس نص کے اوپر بھی ممکن ہے تفصیلات ہوں. خدا نے کہا نماز واجب ہے، ہم نے سمجھ لیا، لیکن یہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ خدا نے کہا تیمم کرو، کیسے کرنا ہے تیمم؟ نہیں معلوم. یعنی قرآن کے اندر آ گیا تو میں ہر مسئلے کا علم حاصل کر لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے. میرے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کی زبان عربی تھی، وہ لوگ بھی اس قدرت کو نہیں رکھتے تھے. رسول خدا نے کہا تیمم کی آیت نازل ہو گئی، دو صحابی جو ہیں ان کو تیمم کی ضرورت پڑی. ایک نے دوسرے سے پوچھا تیمم کیسے کرتے ہیں، اس نے زمین پر لوٹنا شروع کر دیا. تیمم ہے تو قرآن کی آیت تو اس نے پڑھی تھی، اس کی زبان عربی تھی، اس نے پوری عربی اس نے سمجھی. یہ جو بعض افراد جو کہتے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان بھی بعض لوگ آ کر ہم جیسے لوگ بھی یہ جملہ کہتے ہیں بار بار، قرآن 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 قرآن. بے شک کہ قرآن، لیکن قرآن کے ساتھ اگر اہل بیت نہ ہوں تو قرآن بہت سارے مقامات پر ہماری سمجھ سے باہر ہے. بہت ساری مطالب ایسے ہیں. قرآن ہدایت کرتا، کلی ہدایت سب کی کرتا ہے. تو وہ عربی جاننے والا ہے، وہ قرآن کی آیت کو بھی سنتا ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن جیسا خدا چاہتا ہے ویسا نہیں سمجھتا. تیمم کیسے کر رہا ہے؟ رسول کے پاس پہنچے، بھئی ایسے، رسول نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں، وہ معاملات جو رسول خدا کی زندگی میں روز رسول خدا سے انجام پاتے تھے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا جب وضو کرتے تھے تو لوگ وضو کا پانی جمع کر لیتے تھے. مسلمانوں کے وضو میں اختلاف ہے. رسول خدا روز نماز پڑھتے تھے، لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، تو نماز میں اختلاف پایا جاتا ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ یعنی وہ کام جس میں کسی کا شاید کوئی انگیزہ بھی نہ ہو. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مجھے اس تبدیلی کرنے سے کچھ حاصل ہوگا، مجھے اس کرسی پہ بیٹھنے سے کچھ ملے گا، تب تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک انگیزہ ہے اس جگہ پر پہنچنے کا، لہٰذا یہ کام ہوا ہے. لیکن نماز میں تبدیلی کا کیا انگیزہ ہے؟
وضو میں تبدیلی کا کیا انگیزہ ہے؟ یعنی وہ عقلیں، وہ حافظے جو کہ رسول کو روز دیکھتے تھے، وہ جو ہے رسول کے عمل کو محفوظ نہیں کر پا رہے۔ مسلمان جو ہے کتنی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، رسول روز پڑھتے تھے، رسول کی نماز ان کو وہ محفوظ نہیں کر سکے۔ تو ایسے میں جب کہ قرآن مجید کی تعلیم اور تشریح حضور کے ذمے پر تھی، رسول نے بیان کی۔ اب جب رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں لوگوں کو بیان نہیں کر سکے، تو وہ مقدار جو حضور نے بیان کی اس کو بھی اصحاب مکمل طور پر محفوظ نہیں کر سکے، تو وہ جو کہ ان کے مفاد سے بھی وابستہ ہے، اس کے بارے میں وہ لوگ کیا کریں گے؟ کرسی پہ بیٹھنا تو پھر ایک پاور کا مسئلہ ہے۔ جب انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے پاس آتی ہیں، تو یہ چیز لازم قرار دیتی ہے پروردگار عالم کو کہ پروردگار رسول کے بعد اپنی طرف سے کسی ایسی شخصیت کو رسول کا جانشین بنائے کہ جو رسول کی طرح سے معصوم بھی ہو، جو رسول کی طرح سے علم بھی رکھتا ہو، جو رسول کی طرح سے اللہ کے جانب سے مقرر ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ہو، علم لدنی رکھتا ہو، عصمت رکھتا ہو، عصمت بھی ہو، علم بھی ہو، اللہ کی جانب سے بھی ہو۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب اللہ کی جانب سے نہیں ہوگا تو لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو مقرر کریں جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ مثلاً معصوم ہے، کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ لوگ کسی کے علم کا کوئی پیمانہ لوگوں کے پاس ایسا نہیں ہے کہ وہ تول کے بتائیں اس کا علم بہت زیادہ ہے۔ پروردگار عالم کو علم ہے، پروردگار جانتا ہے کون کیسا ہے، لہٰذا پروردگار عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک رسول کا جانشین مقرر کرے جو ہر قسم کی ہوائے نفسانی شیطانی وسوسوں سے دور ہو، جو دین میں عمدن یا سہون تحریف نہ کرے، رسول خدا کا تربیت شدہ ہو، باصلاحیت ہو، باکمال ہو، ہر شرائط میں دین میں عدالت کی اور حق کی پاسداری کرے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ صرف اور صرف پروردگار عالم ہی مقرر کر سکتا ہے، کوئی بندہ مقرر نہیں کر سکتا۔ کی ضرورت کی امامت کی، کیونکہ اللہ رسول اللہ کے بہت سارے جو ہے نا کام لوگوں نے اس پہ تبدیلیاں کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہدایت کی ضرورت ہوئے گی تو امامت کی ضرورت۔ تو سر یہ والی ضرورت تو باقی انبیاء جو آئے ان کے دور میں بھی تو تھی، جب وہ چلے گئے اور ان کے بیچ میں اس کے بعد ایک اور آئے تو یہ جو اتنا گیپ تھا، تو چار مایا کی کتابیں تھیں تو ریاض زبور سب تھے، لیکن اس میں بھی تو کتنی تبدیلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو تو نہیں، تو تبدیلیاں تھیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی جانشین نہیں تھا، جانشین تھا، ہر زمانے میں جانشین تھا۔ قرآن کی آیت ہے، ابھی ہم پڑھیں گے کہ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہمارا اس کے ظاہراً ذکر ہوا ہے۔ تو یعنی خدا کی ذمہ داری، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہادی رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ضروری اس لیے ہیں، ابھی آپ نے اگر توجہ کی ہو تو میں نے کہا کہ شریعت قیامت تک رہے گی، لیکن اس سے پہلے والی جتنی بھی شریعتیں تھیں کوئی قیامت تک رہنے والی نہیں تھی۔ تو اس شریعت کو قیامت تک جانا ہے تو اس شریعت کے محافظ کو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہونا ہے جو اس کو بیان کرے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جناب امام ہونا چاہیے۔ بس امام کیا ہے؟ امام کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ مشہور معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جو آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہے، حضرت ابراہیم کی، کہ پروردگار عالم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، یا آئمہ کی صورت میں بھی، امام کی جمع آئمہ کی صورت میں بھی یہ استعمال ہوا۔ مثلاً قاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی کفر کے
جو رہبر ہیں ان کو، یا کچھ کفر کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، امام کہتے کسے ہیں؟ امام کی تعریف کیا ہے؟ امامت کی تعریف کیا ہے یا امام کی تعریف کیا ہے؟ امامت کی تعریف سمجھیں گے تو پھر خود بخود امام جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ بھی شیعہ نقطہ نگاہ سے امامت ایک ایسا الہی منصب ہے، الہی عہدہ ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے طور پر، دینی اور دنیاوی رہبری کے طور پر کسی معصوم صاحب علم لدنی شخص کو پروردگار عالم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے تعریف کی ہے اس کے اندر میں نے کچھ چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے، وگرنہ عام طور پہ جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ امامت ایک ایسی ریاست عامہ کا نام ہے کہ جو دینی اور دنیاوی امور پر حکومت کرے۔ یعنی امامت ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہبی اعتبار سے وہ امامت پر فائز ہونے والا آپ کی رہبری اور رہنمائی کرے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں بعض افراد ایسے ہیں جو امامت کو تقسیم کرتے ہیں دینی اور دنیاوی، تو کہتے ہیں یہ یا اب وہ نام بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، خلافت کا تعلق جو ہے دنیاوی امور سے ہے، امامت کا تعلق جو ہے وہ مانوی اور الہی امور سے ہے، دینی امور سے ہے۔ لہٰذا وہ آ کر یہاں پر کہتے ہیں کہ جی حضرت علی اور ان کی اولاد جو ائمہ معصومین کی صورت میں آئی، یہ دینی حکومت رکھتے تھے، دینی رہبر تھے، اور جو دوسرا سلسلہ تھا وہ دنیاوی حکومت کا سلسلہ تھا۔ تو بعض لوگ اس طرح سے بھی اس کو توجیہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے جو امامت ہے، امامت کیا ہے؟ ایسی حکومت، ایسی ریاست، ایسی سلطنت کہ جو دینی اور دنیاوی دونوں امور پر ہو۔ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اس کی میں نے ایک دو چیزیں اسی تعریف میں جو میں نے عرض کی وہ بیان کر دی۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، میں نے شروع میں کہا کہ اہل سنت اصلاً کہتے ہیں امامت کا تعلق پروردگار عالم سے نہیں ہے، فروع دین سے ہے، احکام عملی سے۔ آپ کو ضرورت ہے کسی کو بنا لیں، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو امامت ایک ایسا منصب الہی جو دینی اور دنیاوی امور پر محیط ہوتا ہے، دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف دینی امور سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک دلیل میں نے یہ کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، قاعدہ لطف سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ ایک اور دلیل کے طور پہ جو ایک اور بات یہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ حکمت کے طور پہ کہ رسول خدا نے جو وحی وغیرہ کے جو وظائف جو بیان کیے تھے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مثلا تفسیر آیات رسول خدا نے بیان نہیں کی تھی، بہت سارے شبہات جو رسول خدا کے بعد مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو رہے تھے کہ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے جوابات نہیں دے پاتا تھا، اور آخر میں وہ پہنچتے تھے خاص گھر آنے پہ، وہاں سے ان کو جواب ملتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو رسول خدا کے بعد جو کنٹینیو ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ قرآن کی تفسیر کے اندر جو اختلاف ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک جگہ سے اس کو نہیں لیا جا رہا۔ اگر رسول خدا ہوتے تو وہ سارا کا سارا ایک ہی جیسا بیان کرتے، لیکن کیونکہ رسول خدا کے بعد یہ جو لوگ تھے انہوں نے رسول خدا کے یعنی خدائی نمائندے کو چھوڑ دیا، اپنے بنائے ہوئے نمائندے کو پکڑ لیا۔
یعنی اب جب رسول خدا کے بعد لوگ آ کر سوال کرتے ہیں تو یہاں پر دو صورتیں ہیں. وہ جو جواب دینے والے ہیں ان کا ہونا کیوں ضروری ہے خدا کی طرف سے. لیکن خدا، میں نے عرض کیا تھا کہ خدا حکیم ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ خدا قدرت نہیں رکھتا کہ امت اسلامی کی ضرورتوں کو پورا کرے. خدا قدرت رکھتا ہے، جیسے خدا نے پہلے نبی کو بھیجا ایسے ہی بھیج دیتا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ خدا نے مقرر کیا ہے یا نہیں کیا. مسلمانوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، جھگڑے ہونا شروع ہو گئے. ہم آ کر شیعہ عقیدے کو یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد پروردگار عالم نے ایک جانشین بنایا ہے رسول کے بعد، جو کہ اللہ کی طرف سے بنا ہے. بس پروردگار نہیں چھوڑ سکتا، حکمت کا تقاضا اس کی. روایات میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو ایک روایت میں نے ابتدا میں پڑھی کہ من مات لا یعرف امامہ مات میتتاً جاہلیہ. اگر کوئی شخص مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے امام کو نہیں پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت. خوب، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر اپنے حاکم کو نہ پہچانے اور مر جائے وہ جاہلیت کی موت؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جیسا ہو. اگر عام انسان کو، مثلا مجھے نہیں پتہ کہ اس وقت پاکستان کا حاکم کون ہے، مثلا شاید مجھ سے پوچھیں تو میں شک کی صورت میں کہوں کہ عارف علوی جو ہے وہ صدر ہے، پتہ نہیں ہے ہٹی ہے کیا ہوا نہیں ہوا. اگر کسی کو یہ نہیں پتہ تو کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا؟ یقیناً کوئی ایک ایسا منصب ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ مرگ جاہلیت کا سامنا کرے گا. یا مثال کے طور پہ وہ جو روایت ہیں رسول خدا کی کہ اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کون ہو؟ آپ کی مثال ویسی ہے جیسی موسیٰ اور ہارون کی. الا لا نبی بعدی. تو وہ جناب موسیٰ کی نسبت ہارون کو کیا چیز حاصل تھی؟ سر اے سی بند کروا دیں. رسول خدا کی یعنی جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے کیا نسبت حاصل تھی؟ وسیع تھے، ان کے جانشین تھے. تو رسول خدا اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں. اب ہم اہل سنت کی طرف آتے ہیں. اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہ میں بہت ہی یعنی کوئی ایک جگہ پر رکے ہوئے نہیں ہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے، اختلاف ہے، بہت زیادہ آپس میں اختلاف ہے. کہ صاحب امام کون ہوگا؟ کوئی کہتا ہے مثال کے طور پہ اس میں 5 شرطیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے 6 شرطیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے 3 شرطیں ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مثلا وہ کہتے ہیں قریشی ہو، عالم ہو. علم کتنا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک قاضی کا ہوتا ہے جو فیصلے سناتا ہے، اتنا علم ہو کافی ہے. مثلا وہ معاشرے کو لیڈ کر سکے کافی ہے. کوئی کہتا ہے بہادر بھی ہونا چاہیے، جسم اور ہوش و حواس میں ہو، اس کے حواس سلامت ہوں، اجتہاد کی منزلت پر ہو. مختلف قسم کی باتیں اہل سنت امام کے لیے نقل کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ امام کے اندر 4 خصوصیات ہونا ضروری ہیں. سب سے پہلی خصوصیت ہے اس کی عصمت. دوسری خصوصیت ہے اس کا علم لدنی. تیسری خصوصیت ہے اس کی افضلیت، اس کی برتری، یعنی تمام انسانوں پر وہ برتری رکھتا ہو. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اس کا منصوص ہونا، یعنی اللہ کی طرف سے ہونا. اگر ایسا ہے تو وہ امام ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے. اہل سنت کہتے ہیں معصوم ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے معصوم ہو. لہٰذا ان کے جو امام ہیں وہ گناہ ماضی میں بھی کرتے تھے اور مستقبل میں بھی ان سے گناہ ہوئے.
جبکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ امام جب اس دنیا میں آیا ہے، جب تک اس دنیا میں ہے، وہ منصب امامت پر فائز ہونے سے پہلے بھی معصوم ہے، منصب امامت پر فائز ہو گیا تب بھی معصوم ہے، جب تک ہے معصوم ہے، یعنی ہمیشہ معصوم ہے، اس سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، امام کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ کیا؟ جو ابھی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ یہ الہی عہدہ ہے، اسی آیت کے اندر حضرت ابراہیم سے جو گفتگو ہوئی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پروردگار نے کہا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے فوراً پروردگار سے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد میں، میری نسل میں بھی یہ امامت ہوگی؟ تو پروردگار عالم نے ایک معیار دیا، وہ معیار کیا تھا؟ لا ینال عہدی الظالمین، میرا جو یہ منصب ہے، یعنی منصب امامت، یہ کسی ستمگر کو، کسی ظالم کو نہیں پہنچے گا، نہیں ملے گا۔ ظالم یعنی وہ کہ جس نے اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا کیا ہو؟ گناہ کیا، کسی بھی حصے میں، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ظلم جو ہے وہ ہر قسم کا جو گناہ ہے وہ ظلم ہے، ہر قسم کا گناہ۔ امامت پر پہنچنے والا جو شخص ہے وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ظلم کا شکار نہ ہوا ہو، ظلم کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ظلم کیا ہے تو وہ ظالم کا عنوان آئے گا، اور جس کے اوپر بھی یہ ظالم کا عنوان آئے وہ امامت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، بغیر عصمت کے منصب امامت پر نہیں پہنچ سکتا، بغیر عصمت کے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے گناہ، جیسا کہ اس میں آیت میں کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو نہیں پہنچے گی۔ اب ظالمین کو نہیں پہنچے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک فرض کر لیں کہ ایک شخص ماضی میں اس نے ظلم کیا، گناہ کیا، بت پرستی کی، رسول کا دین آ گیا، اس نے قبول کر لیا، رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ منصب امامت کے لیے قابلیت نہیں رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ جہنم میں جائے گا یا اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اس جو گزر گیا، اس نے توبہ کر لی یا دین اسلام لے کر آ گیا، سب معاملات ختم ہو گئے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہماری بحث کیا ہے؟ منصب امامت پر جو شخص فائز ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا، اس نے زندگی میں کسی مرحلے میں بھی ظلم نہیں کیا ہوگا۔ دوسری آیت جو اس سلسلے میں آپ پیش کر سکتے ہیں وہ ہے آیت اولو الامر، مشہور آیت ہے، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں پر پروردگار عالم اس آیت کے اندر اطاعت کا حکم دے رہا ہے، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تیسرے مرحلے میں کس کی اطاعت کرو؟ صاحبان امر کی۔ خوب، صاحبان امر کی اطاعت کو پروردگار عالم جو پیش کر رہا ہے وہ بغیر کسی شرط کے پیش کر رہا ہے، بغیر کسی شرط کے، یعنی پروردگار عالم یہ شرط نہیں لگا رہا کہ وعلیکم السلام، یہ شرط نہیں لگا رہا کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، وہ ایسا ہو، وہ ایسا ہو تو اس کی اطاعت کرنا، نہیں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے بس اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ بات کہ پروردگار عالم کسی ایسے فرد کی اطاعت کا حکم دے کہ جو آپ کو گناہ کی طرف بلا سکے، جو معصوم نہ ہو، جس کی زندگی میں خود خطا اور انحراف ہو، کیونکہ ایسا شخص جو معصوم نہیں ہوگا ممکن ہے وہ آپ کو گناہ کی طرف بلائے اور نقض غرض لازم آئے، خدا چاہتا ہے ہدایت کرنا، اس کی وجہ سے اور خرابی پیدا ہو جائے۔ یہ پہلی اس کے اوپر دو دلیلیں۔ دوسری چیز جو ہمارے ہاں امامت کے لیے شرط ہے وہ کیا ہے؟ اس کا امام کا علم۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا امام کے پاس علم لدنی ہونا چاہیے، الہی علم، پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا
اس کے پاس علم ہونا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں علم لدنی، یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر امام جو ہے وہ فقط یہی جو نارمل روٹین کے جو حاصل کردہ علم ہوتے ہیں ان کے اوپر اکتفا کرے گا تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ تمام سوالات کے جوابات دے سکے، اور اگر وہ تمام سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تو یہ خود ایک نقض غرض پروردگار یہاں پر فوت ہو جائے گی۔ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ دین کی طرف ہدایت کریں، جو شخص مکمل علم نہیں رکھتا ہوگا وہ ہدایت نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا پروردگار عالم کی طرف سے جو منصب امامت پر فائز ہوتا ہے اس کے پاس الہی علم ہوتا ہے۔ کس کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ اب یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ یہ قرآن کا علم آتا ہے، قرآن کا علم اس کے پاس ہے، پورا کا پورا علم امام کے پاس ہے۔ اس کے پاس رسول خدا کا علم ہوتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، یعنی رسول کی وراثت جو ہے وہ علم کے سلسلے میں، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے مولا کائنات کے رسول نے مجھے ایک باب کی تعلیم دی، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے۔ یہ وراثت ہے کہاں سے؟ رسول سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خود فرشتے اور روح القدس جو ہیں وہ امام کے پاس آتے تھے اور امام کے پاس آتے ہیں اور اسے پروردگار عالم کی طرف سے علوم کو عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا شاید ہماری بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، بہرحال ایک تعریف ہم نے کی تھی کہ چھٹے امام کی کہ انہو یسمع الصوت ولا یری الشخص، کہ یہ جو شخص ہوتا ہے، یہ جو امام ہے، یہ شخص کو نہیں دیکھتا لیکن اس کی آواز کو سنتا ہے۔ امام کی کا ایک لقب کیا ہے؟ محدث، جس سے فرشتے آ کر گفتگو کریں، جس طرح سے جناب سیدہ کو ہم کہتے ہیں محدثہ، اسی طرح ہمارے سارے کے سارے معصوم جو ہیں وہ محدث ہیں، سارے کے سارے ائمہ معصومین سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو امام کے پاس جو علم ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ قرآن سے آتا ہے یا رسول سے آتا ہے یا فرشتوں کے ذریعے پروردگار پہنچاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے کہا امام کی خصوصیات میں سے وہ ہے امام کی افضلیت، امام کی برتری، یعنی امام جو ہے تمام معنوی و اخلاقی فضائل میں، اخلاقی سجایا میں، حتیٰ جسمانی طور پر لوگوں سے بہتر ہونے چاہیے۔ تمام صفات حسنہ میں امام جو ہے سب سے آگے ہونا چاہیے، ایمان میں، عمل صالح میں، علم میں، تقوی میں، زہد میں، شجاعت میں، سخاوت میں، ان میں سب میں سپرلیٹو ڈگری امام کے پاس ہونی چاہیے۔ افضل، سب سے افضل شجاع امام علی ہیں، تو امام علی کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ہوگا، صالح ان سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا، عالم ان سے زیادہ نہیں ہوگا، ساری کی ساری صفات۔ کیونکہ اس کے اوپر بھی دلیل بالکل واضح ہے، کیونکہ اگر امام جو ہے ان امور معنوی میں تمام لوگوں سے افضل نہ ہو یا حتیٰ بعض لوگوں سے افضل نہ ہو، مثلا بعض کے مساوی ہو یا بعض سے نیچے ہو، اس کے علاوہ تو کوئی فرض نہیں ہو سکتا، یا افضل ہے یا بس مساوی ہے یا کم ہے۔ یہ جو مساوی ہونا یا کم ہونا یہ باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں ایک عقلی قانون جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ کیا؟ کہ اگر امام کے کوئی برابر ہے یا امام سے کوئی افضل ہے اور پھر آپ اس شخص کو امام بنا دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ ترجیح بلا مرجح ایک قانون ہے، یعنی آپ نے اس کو کیوں ترجیح دی جبکہ یہ دوسرا شخص جو یہ بھی اس کے برابر ہے، یہ تیسرا بھی اس کے برابر ہے، یا مثلا یہ نیچے ہے اس کو آپ نے اوپر کیوں لے کر آ گئے جبکہ اس سے بہتر موجود ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ترجیح دے رہے ہیں بغیر کسی خصوصیت کے، بغیر کسی وجہ کے۔ یہ کسی کو ترجیح دینا بغیر کسی برتری کے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی اگر دو شخص جو ہیں دونوں برابر ہیں اور آپ کسی ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دیتے ہیں تو اس کو عقل جو ہے وہ
قبول نہیں کرتی، عقل کہتی ہے صحیح کام نہیں ہے، قب ہے، برا کام ہے، آپ نے کیسے اس کو اس کو آگے کر دیا. مفضول کو افضل پر قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم یہ استدلال بھی پیش کر سکتے ہیں. ترجیح بلا مرجح پیش آتی ہے. قرآن میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے، مثال کے طور پہ یعنی اس قاعدے کی طرف کہ افمن یہدی للحق احق ان یتبع ام من لا یہدی، یعنی کس کی پیروی کریں، اس کی جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے یا جو ہدایت کرنے والا ہے. جو ہدایت یافتہ ہے اس کی پیروی کریں یا وہ جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے اس کی پیروی کریں. عقل کہتی ہے جو ہدایت یافتہ ہے اس کی پیروی کریں، نہ وہ کہ جو بیچارہ بار بار کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بھٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر یہ ہدایت نہیں کرتا تو میں ایسا ہو جاتا، میں مر جاتا، میں ہلاک ہو جاتا. کس کی طرف؟ عقل کہتی ہے اس کی طرف جاؤ کہ جو قرآن کہتا ہے کہ وہ سزاوار ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی رہبری کو قبول کیا جائے. چوتھی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ امام جو ہے وہ خدا کی طرف سے منصوص ہو، نص ہو اس کے اوپر. شیعہ عقیدے کے مطابق امام کا تعیین کرنا جو ہے فقط و فقط نص کے ذریعے ہونا چاہیے. رسول خدا آ کر اپنے بعد یہ کہیں کہ جناب یہ اللہ کی طرف سے میرے بعد میرا جانشین ہے، نص ہونی چاہیے، بالکل واضح طور پر اعلان ہونا چاہیے. لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، امام کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے نص وص کی، کوئی بھی شخص آ کر بیٹھ جائے، کوئی 4 آدمی مل کر کسی کو مقرر کر دیں بن جائے گا، کوئی آ کر زبردستی ڈنڈے کے زور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر بیٹھ جائے، وہی حاکم ہے، اسی کی اطاعت کرنی پڑے گی. لیکن ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نص ہونی چاہیے امامت کے اوپر اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، کہ جس کے لیے اگر آپ جائیں تو کہ رسول کے آیا رسول خدا نے امیر کائنات کے. اب سوال یہی کہ اگر نص ہونی چاہیے تو کیا رسول خدا نے اپنے زمانے میں اپنی حیات میں علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی نص بیان کی ہے یا نہیں کی؟ آیا قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز آئی ہے یا نہیں آئی؟ یعنی اب ہم تقریباً امامت خاصہ کے اوپر آ گئے. بس رسول نے یہ 4 چیزیں امام کے اندر ہونی چاہیے اہل تشیع نظریے کے مطابق. آپ کہتے ہیں ہے تو آیا رسول نے بیان کیا اپنے بات کہ میرے بعد یہ اللہ کی طرف سے میرا جانشین ہے یا نہیں کیا؟ جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کسی کو بیان نہیں کیا، بس ایسے ہی لوگ بنتے چلے گئے، سلسلہ چلتا چلا گیا. جہاں تک امیر المومنین کی امامت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کے اندر آئے ولایت جس کی طرف ابھی اشارہ کیا تھا یہ دلالت کرتی ہے البتہ چند مقدمات کے ساتھ کہ امیر المومنین امام ہیں. آئے ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت کا شان نزول تمام اہل سنت نے لکھا، اکثر محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ جو آیت ہے یہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. تقریباً شان نزول اس کا اسی طرح سے بیان کیا سب نے کہ ایک ضرورت مند انسان جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے مدد کا تقاضا کیا. اس وقت امیر المومنین جو ہیں وہ رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی اس کو بخش دی. تقریباً یہ اہل سنت نے بھی اس مطلب کو نقل کیا ہے اور ہمارے یہاں بھی. بس الذین آمنوا الذین یقیمون یہ کس کے بارے میں ہے؟ علی ابن ابی طالب کے بارے میں. یہ یہاں تک بات ہے. اب دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ اس آیت میں جو استعمال ہوا ہے لفظ وہ ہے انما.
انما ولیکم اللہ. یہ جو انما ہے یہ عربی کا کلمہ ہے اور یہ جو معنی دیتا ہے وہ معنی دیتا ہے حصر کرنے کا، یعنی فقط و فقط محصور کر دیتا ہے معنی کو. یعنی اگر اس انما کو ہم آیت سے ہٹا دیں، خدا کہے کہ ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ وہ جو بھی زکوٰۃ دے. اب زکوٰۃ دینے والا کوئی بھی ہو، یعنی انما نے آ کر اس آیت کے اندر ایک حصر پیدا کیا ہے، اس کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے. یعنی آیت کا جو معنی ہوگا وہ اس طرح سے ہو جائے گا، فقط خدا، پیغمبر اور وہ کہ جو حالت نماز کی حالت، جو نماز میں رکوع کی حالت میں صدقہ دیتے ہیں، وہ تمہارا کون ہے؟ ولی ہے. خوب، یعنی وہ کون تھا؟ وہ علی بن ابی طالب تھے. تیسرا جو مسئلہ ہے اس کے اندر کلمہ ولی کا، کہ ولی سے مراد کیا ہے. ولی سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے معنی کیے ہیں اس کے اندر، لیکن جو مشہور معنی جو کیے ہیں میں صرف اشارہ کروں کیونکہ یہ خود بہت بڑی بحث ہے. ایک معنی کیا سرپرست، ایک معنی کیا صاحب اختیار، ایک معنی کیا یاور، ناصر، مددگار، ایک معنی کیا ہے دوست. سرپرست و صاحب اختیار تو یہ ایک ہی معنی ہو گیا، یاور و ناصر، اور تیسرا معنی ہو گیا دوست. یہ تین معنی اس کے ولی کے کلمے کے کیے ہیں، ولیکم اللہ، تمہارا ولی. اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ تین معنی کیے ہیں. پہلا معنی سرپرست و صاحب اختیار، ہم کہیں کہ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا ولی کون ہے؟ یعنی تمہارا سرپرست اور تمہارا صاحب اختیار کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو نماز کی حالت میں، جو نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے. سرپرست اور صاحب اختیار. دوسرا معنی ہم کریں گے تمہارا یاور اور ناصر اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور وہ شخص ہے جو رکوع کی حالت میں. تمہارا دوست اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور وہ ہے کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو ان تین معنی کے اندر فقط پہلا معنی ہے کہ جو آیت کے سیاق و سباق کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ دو معنی جو ہیں اس کے اندر حصر کا معنی جو ہم نے کہا فقط و فقط، تو فقط و فقط تمہارے دوست یہ تو نہیں ہیں، مومنین بھی تمہارے دوست ہیں. فقط و فقط تمہارے یہ تو یاور اور ناصر نہیں ہیں، دوسرے بھی یاور اور ناصر ہیں. لیکن جب سرپرستی کا معنی آتا ہے تو سرپرستی فقط ان کو حاصل ہے. تو یہ جو انما کا لفظ آیا تھا، اس انما کے ذریعے سے آپ جو ہیں دوسرے جو معنی ہیں وہ خود بخود باہر نکل جاتے ہیں، یعنی انما کے لفظ کے ساتھ وہ میچ نہیں کر پاتے، لہٰذا اس کو نکال دیا گیا. اب اس کے اوپر کچھ اعتراضات بھی ہوئے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جواب دیے اس علماء نے. ایک اور آیت جس سے امامت امیر المومنین ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے آیت تبلیغ. آیت تبلیغ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. خوب، یہ آیت کیسے دلالت کرتی ہے کہ امیر کائنات جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں؟ اہل سنت اور ہمارے ہاں جو روایات آئی ہیں اس آیت کے ذیل میں، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے غدیر کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی جو رسول کا آخری حج تھا، اور اس میں ولایت علی ابن ابی طالب رسول خدا کی طرف سے عید غدیر یا روز غدیر کے دن نازل ہوئی. ایک دو، یہ جو آیت ہے اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ رسول خدا کو جو پروردگار عالم پیغام پہنچانے کا کہہ رہا ہے، یہ پیغام بہت ہی اہم پیغام ہے،
اور رسول خدا کو لوگوں کی نسبت سے کچھ تحفظات ہیں. لوگوں کی نسبت سے رسول خدا خائف ہیں کہ کیا ہو جائے گا، رسول خدا اگر بولیں گے تو کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا. لہٰذا رسول خدا بعض روایتوں کے مطابق رسول خدا پہ چند مرتبہ یہ حکم آیا ہے کہ بیان کرو بیان کرو. لیکن اس آیت کے اندر لہن کیا تھا؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہا کہ اگر تم نے بیان نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا. بس آیت جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ رسول خدا پر جو پیغام آ رہا ہے وہ پیغام ابلاغ کے سلسلے میں رسول خدا کو ایک خوف ہے. رسول خدا کو حج کے احکام بیان کرنے میں کوئی خوف ہوگا؟ نماز کے احکام میں، روزے کے احکام میں، جہاد کے احکام میں ساری چیزیں چل رہی تھیں. یہ خوف جو ہو رہا تھا ابلاغ کا، یعنی تمہیں ڈنڈ واللہ یعصمک من الناس. کوئی اگر کہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو خود آیت کہہ رہی ہے خدا جو ہے تمہیں کیا کرے گا، ان کے نقصان سے محفوظ رکھے گا. یعصمک من الناس. فقط ایک احتمال ہے کہ جو اس مقام پر پورا اترتا ہے، وہ کس چیز کا خوف؟ وہ یہ کہ لوگ جو ہیں رسول خدا کو متہم کریں گے کہ آپ نے دعوت دی رسالت کی اور وہ سب چیزوں کی، اب آپ آ کر جو ہے اپنے بھائی کی ولایت کی بات کر رہے ہیں. رسول خدا نے تاخیر کی یہاں تک کہ پروردگار عالم کی طرف سے آیت آئی کہ بھائی اس کو اب آپ پہنچا دیں. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. کب ہو رہی ہے نازل؟ رسول خدا کی ایام میں، یعنی عمر کے اعتبار سے آخری ایام، آخری سال. تقریباً نماز روزے کے مسائل بیان ہو چکے تھے، لیکن یہ مسئلہ جو اتنا اہم تھا، اعتقاد سے جس کا تعلق تھا، یہ بیان نہیں ہوا تھا اس انداز میں. اگرچہ ابتدا سے ہی اگر ہم دیکھیں تو امیر المومنین کی وصایت و ولایت کو بیان کر دیا تھا، لیکن اس انداز میں کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ اس غدیر کے دن ہوا. اچھا جناب، بس یہ کہ رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ آپ، بس یہ تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. رسول خدا نے پھر بیان کیا. اچھا، اس میں آیت میں آخر میں کیا ہے؟ لا یہدی القوم الکافرین. مراد کیا ہے قوم الکافرین سے؟ یہاں سے مراد غیر مسلمان نہیں ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. تو یہ جو کون سے لوگ ہیں، کن سے رسول کو محفوظ رکھیں گے؟ جو وہاں پر ہیں رسول کو، ان سے تو نہیں ہے نا. وہ جو مکے میں ہیں، جو مدینہ میں ہیں، جو اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی عیسائی، ان سے تو خوف نہیں ہے. کس سے خوف ہے؟ جو موجود ہیں. ان موجود میں بظاہر یہ مسلمان ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہیں محفوظ رکھے گا، اور پھر آخر میں کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ کون ہے القوم الکافرین؟ یعنی اس سے مراد غیر مسلم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی وہ جماعت ہے کہ جو رسول کے اس امر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو رسول کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہیں، جنہیں آپ منافق کہہ سکتے ہیں. یعنی رسول کے ساتھ اس مقام پر منافق موجود تھے. یعنی اگر ہم یہ کہیں تو یہ معنی کو اتنا زیادہ وہ برا نہیں ہے. جس کا ایک نمونہ جو ہے آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہے، حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ، کہ اس نے اعتراض یہی کیا تھا کہ جب اعلان ولایت ہوا تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ اللہ کی جانب سے آئے اپنی جانب سے. جب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ پروردگار کی جانب سے ہے تو اس نے کہا کہ اگر یہ حق ہے تو میرے اوپر جو آسمان سے عذاب آ جائے. کہتے ہیں ابھی وہ اپنی سواری پر نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے پتھر آیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ ایک مثال. اس سے کہیں زیادہ بڑے مخالف موجود تھے وہاں پہ.
رسول خدا کو پروردگار تسلی دے رہا ہے، اور جو ہدایت نہیں پانے والے ہیں وہ ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں وہ ہیں، بس یہ لوگ یہاں موجود تھے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جو بالکل واضح ہے، یہ حکم سوائے امامت اور خلافت امیر المومنین کے کچھ اور نہیں تھا کہ جس کی نسبت رسول خدا کے دل میں ایک یہ تھا کہ لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، اور رسول کو متہم کیا جائے گا کس کی نسبت سے؟ تعصب کہ آپ نے اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے کزن کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو اس طرح سے بیان ہوا۔ اب امیر المومنین کی امامت کے بعد جو چیز ہے وہ یہ آتی ہے کہ امیر المومنین کی نسل سے 12 اماموں کا ہونا، یعنی امامت میں ہم نے ایک امیر المومنین کی امامت تو دیکھی، البتہ اس کے اندر آپ قرآن کے بعد جو ہے وہ روایات کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امامت کے اوپر جو ہے وہ روایات جو آئی ہیں، من جملہ روایت جو ہے وہ حدیث غدیر کی ہے خود، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یا حضرت موسیٰ اور ہارون والی جو رسول خدا کی روایت ہے وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتی ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ کیا ہیں، کون ہے نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن تم میرے جانشین ہو۔ اسی طرح سے حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض۔ یہ بھی اہل بیت علیہم السلام کی مرجعیت کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور روایتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اندر یہ خطبہ غدیر جو آپ نے بیان کیا پورا کا پورا، جس میں آخر میں من کنت مولا آیا تھا، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں، لیکن مسئلہ سارا وہیں مولا کے لفظ کے اوپر آ کر رکتا ہے۔ وہ مولا کی مختلف قسم کی تعبیرات کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی معنی سیاق و سباق کے ساتھ میچ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کی امامت کے بعد جو آگے مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے ائمہ معصومین کی امامت کا، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس سلسلے میں رسول خدا کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ رسول خدا اپنی زندگی میں ائمہ معصومین کے سلسلے میں مکمل بیان کر کے گئے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ مختلف عبارتیں ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں، ہمارے ہاں بھی موجود ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ 12 جانشینوں والی جو حدیث ہے ہمارے پاس بھی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے۔ اہل سنت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ان کے راوی الگ ہیں، ہمارے راوی الگ ہیں، حتیٰ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ جملے ملتے ہیں۔ صرف اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو نسخے اگر آپ ان کے دیکھیں تو اس کے اندر ملتا ہے کہ وہ جو نقل کرنے والا ہے وہ شروع کا حصہ نقل کر دیتا ہے کہ میں نے جو ہے میں اپنے بابا کے ساتھ گیا تھا، رسول خدا مسجد میں تھے اور میں نے ان سے حدیث سنی، رسول خدا نے کہا میرے 12 جانشین ہوں گے، اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول نے کیا کہا تھا، چھوٹا تھا میں نے اپنے ابا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ تو اس حد تک جو ہے اہل سنت نے یہ بھی نقل کیا، البتہ یہ حدیث مختلف انداز میں
ان کی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، لیکن نام ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، ان کے ہاں بھی ایک دو حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن کے اندر نام ذکر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے حدیث ہے، جس کے اندر رسول خدا نے تمام اپنے جانشینوں کے بارے میں بیان کیا کہ میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، اور پھر حسین کے نسل میں سے آنے والے امام ہوں گے۔ تو رسول خدا کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں امامت کے سلسلے میں، یعنی فقط و فقط امیر المومنین کی امامت کو بیان نہیں کیا، بلکہ رسول خدا نے بعد میں آنے والے اماموں کی امامت کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ جو حدیث ثقلین ہے، اس ثقلین کے اندر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ رسول نے کیا فرمایا کہ میں اپنے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری میری اطرت یا اہل بیت۔ تو یہ اطرت اور اہل بیت جو ہے وہ اس کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اطرت کے اندر جو ہے وہ امیر المومنین کے بعد امام حسن امام حسین، یعنی ان تین افراد جو کہ شامل ہیں کہ جن کو وہاں پر چادر تطہیر آئے تطہیر کے اندر بھی ذکر کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اسی طرح سے حدیث سفینہ، میرے اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ سفینہ نوح کی سی کہ جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جس نے اس سے تخلف کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح سے جو 12 اماموں والی حدیث ہے یہ بھی مجھے مل گئی، مثلا صحیح مسلم کے اندر ہے کہ لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعہ او یکون علیکم 12 خلیفتاً کلہم من قریش۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ دین اس وقت تک باقی رہے گا کہ جب تک کہ وہ جو 12واں جانشین ہے وہ قیام نہیں کر لیتا، وہ نہیں آ جاتا، اور یہ سارے کے سارے کس سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔ 12 رجلاً، یہ سارے کے سارے 12 کے 12 قریش سے ہوں گے۔ جو ہماری حدیث ہے اس کے اندر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 12 اماموں کے نام ذکر ہیں۔ مثلا یہ حدیث ہے ابن عباس نے رسول خدا سے پوچھا کہ آپ کے بعد کتنے افراد امام ہوں گے؟ تو رسول خدا نے فرمایا میرے عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد اور موسیٰ کے اثبات کی تعداد اور بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے برابر۔ اب یہ ساری کی سب کی تعداد کتنی تھی؟ 12 تھی۔ اور پھر آپ نے نام بیان کیے کہ پہلا ان میں سے علی ابن ابی طالب، پھر ان کے بعد ان کے 2 بیٹے حسن حسین، اور حسین کے بعد ان کے بیٹے علی، اور ان کے بعد علی کے بعد ان کے بیٹے محمد، ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر، ان کے بعد موسیٰ، ان کے بعد علی، ان کے بعد ان کے فرزند محمد، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے علی، اور پھر ان کے بعد ان کے فرزند حسن، اور پھر ان کے بعد ان کے فرزند حجت، یعنی جن کا نام میرے نام پر ہوگا۔ یہ دوسری روایتوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا کی طرف سے ہمارے پاس حدیث موجود ہے اور کہ میرے بعد جو ہے میرے یہ جانشین ہیں جو تمہارے اوپر حجت ہیں۔ اگر یہ نص نہ ہو ہمارے پاس رسول کی طرف سے ان کی جانشینی کے سلسلے میں، اگر رسول نے اس کو بیان نہ کیا ہوتا تو پھر ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوتے رسول کے بعد۔ لہٰذا خدا کی طرف سے رسول جو ہے وہ مامور تھے کہ وہ اپنے بعد 12 اماموں کا تعارف کرائیں۔ یہ رسول خدا نے اپنی طرف سے نہیں کرایا، اور جیسا کہ آپ نے روایات میں بھی سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ رسول خدا کے پاس لوگ آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کے بعد آپ ہمیں اپنا جانشین بنا لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔
لیکن رسول خدا ان کے جواب میں انکار کرتے تھے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو مقرر کروں. لہٰذا ائمہ معصومین کا جو سلسلہ تھا، امامت کا جو سلسلہ تھا، وہ بھی خدا کی طرف سے ہی تھا، اور رسول خدا نے اپنی زندگی میں پروردگار عالم کے حکم سے قرآن کی تفسیر میں اور اپنی روایات میں من جملہ حجت الوداع کے موقع پر جو ہے وہ بیان کیا. بس قرآن کی روشنی میں ہمارے آیت بھی موجود ہے، روایات بھی موجود ہے، اور عقلی قانون بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ رسول خدا کے بعد ائمہ معصومین تھے جو اللہ کی طرف سے تھے، جو معصوم تھے، جن کے پاس علم لدنی تھا، جو سب سے افضل تھے، جو سب سے افضل تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ ہمارا مسئلہ تھا امامت کا. اس کے بعد آخری جو اصول دین کا جو حصہ ہے وہ ہے معاد، جسے آپ قیامت کے نام سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم جانتے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ ہفتے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. بہرحال یہ کچھ آیات اور یہ جو حدیث ہیں یہ امامت کے لیے بیان کی گئی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد.